السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ اس کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے والا بنایا ہے۔ یا تو ہم سکھانے والے ہیں یا تو پھر ہم سیکھنے والے ہیں۔ یہ اس امت محمدیہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ پہلے کی امتوں میں یہ سسٹم نہیں تھا۔ ایک نبی آتا، لوگوں کو سدھار دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد اصلاح ہو جاتی، تربیت ہو جاتی، پھر کہیں جب بگاڑ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نبی کو بھیجتا تھا۔ مگر اس امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذمے، علماء کے حوالے یہ کام کر دیا ہے۔ یہ دین محفوظ رہے گا قیامت تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو، قرآن اور حدیث کو غالب کر کے رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین ہر صدی کے اخیر یا شروع میں ایک ایسے مجدد کو پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم دین سیکھنے والے بن جائیں یا دین سکھانے والے بن جائیں۔ یا تو ہم سیکھیں یا تو ہم سکھائیں۔ اگر ہم سکھانے والے نہیں ہیں تو دین سیکھنے والے تو بن سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ان کا یہ قول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ قول منقول ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ عالم اور دین سیکھنے والا، دین سکھانے والا اور دین سیکھنے والا، یہ دونوں خیر میں شریک ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے دین سکھانے والے کی فضیلت ہے، ایسی دین سیکھنے والے کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق دین کے سکھانے والوں کے حق میں مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، سکھانے والوں کے حق میں ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، یعنی علماء کے لیے ایک فضیلت یہ ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دین کی راہ میں نکلا ہے اور دین سیکھ رہا ہے، ایسے دین سیکھنے والوں کے لیے، طلباء کے لیے پوری کائنات اور پوری مخلوق اللہ رب العالمین کے حق میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتی ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دین سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں خیر میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس کے آگے کہتے ہیں وَسَائِرُ النَّاسِ لَا خَيْرَ فِيهِمْ،
بقیہ جو ان کے علاوہ ان میں کوئی بھلائی نہیں. بھلائی عالم کے لیے ہے, بھلائی علم سیکھنے والوں کے لیے ہے. بقیہ جو ان کے علاوہ ہیں ان دونوں میں خیر ہے, برابر کے شریک ہیں. بقیہ جو ان کے علاوہ ہیں عام پبلک ہے اور میں کوئی بھلائی نہیں. اس کے بعد جو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کن عالما او متعلما. ابو ذر غفاری کہتے ہیں تم یا تو عالم بن جاؤ او متعلما, یا علم سیکھنے والے بن جاؤ, طالب علم بن جاؤ, او مستمعا, یا جہاں دین اور ایمان کی بات چل رہی ہے وہاں جا کے بیٹھ کے سننے والے بن جاؤ. ولا تکن الرابع, چوتھے کی کوشش مت کرو. دین سکھانے والے بن جاؤ, دین سیکھنے والے بن جاؤ. اتنا تو کام نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بڑی محنت اور بڑا وقت لگے گا. تو کیا کرو, جہاں دین اور ایمان کی باتیں چل رہی ہے, دین سیکھ رہے لوگ, جہاں قرآن حدیث کی بات چل رہی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ, ان سے جا کر سننے والے بن جاؤ. اور چوتھا بننے کی کوشش مت کرو ورنہ فتح لکھ, تم ہلاک ہو جاؤ, تم برباد ہو جاؤ. سوچیے آج کے زمانے میں ہمارے سماج میں یا ہمارے اس وقت دور میں کتنے فتنے ہیں, کتنے مسائل, کتنے چیلنجز ہیں, کتنی مشکلات ہیں. بے حیائی کا فتنہ الگ ہے, بے حجابی کا فتنہ الگ ہے, دین سے دوری کا فتنہ الگ ہے, غیر مسلموں سے شادی کا فتنہ الگ ہے, حرام خوری کا فتنہ الگ ہے. اس سے بڑھ کر کی بڑی بات یہ کہ بہت سارے لوگ شادی بیاہ کے لیے, کسی دنیاوی مفاد کے لیے اپنے دین ایمان کا سودا کر کے کافر اور مشرک بن جا رہے ہیں. ایسے پرفتن دور میں ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. جب فتنے عام ہوں, فتنے زیادہ ہوں, ایسے ماحول میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اسی کی ہے کہ ہم دین سے جڑے رہیں, دین کا علم حاصل کریں. جو سماج اور جو طبقہ دینی علم سے روشناس ہوتا ہے, دین کا علم سیکھتا اور حاصل کرتا ہے, وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے, مشکلات سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے. ہمارے اسلاف صحابہ اکرام کیسے دین کا علم حاصل کرتے تھے. جب یہ کہا گیا کہ دین کا علم سیکھو, دین کا علم سیکھنا فرض ہے, دین کا علم سیکھنا ضروری ہے. قرآن کریم کی پہلی آیت, وہ بھی حکم کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت جب نازل فرمائی تو وہ حکم کے ساتھ ہے. کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. کیا پڑھیں؟ اللہ کا کلام پڑھیں. اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی اس شریعت کو سیکھیں, اس دین کو سیکھیں. یہ اللہ کا پہلا حکم ہے. سوچئے مکہ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ یہ حکم دیا جا رہا کہ پڑھو, دین کا علم حاصل کرو. کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ علم یہ نور ہے, علم یہ نور ہے. جس آدمی کے پاس علم ہوگا اس کے پاس بصیرت ہوگی, اس روشنی سے وہ ہدایت کے راستے پر ہوگا, گمراہی سے, تباہی سے, لادینیت سے وہ محفوظ ہوگا. علم نہیں ہوگا اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوگی, کوئی خیر نہیں ہوگا, انسان تباہی کے دہانے پر ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں مکی دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا تھا, اس وقت کا سماج آپ دیکھ لیجئے کہ ماحول کیسا تھا. جہالت تھی, لوگ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے, مار ڈالتے تھے. آخر کیا وجہ تھی؟ خرابی کہاں پہ تھی؟ یہاں آدمی اولاد کے لیے تڑپتا ہے, ترستا ہے, دعائیں کرتا ہے, مگر سماج ایسا تھا, جہالت ایسی تھی. علم نہیں ہوگا تو یہی روش اختیار کریں گے, علم نہیں ہوگا, روشنی نہیں ہوگی, یہی روش اختیار کریں گے. نافرمانی اور بغاوت کا, جہالت کا, خباثت کا, نافرمانی کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہی پہلی آیت کیوں نازل فرمائی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے, کیونکہ جب علم ہوگا تو بصیرت ہوگی اور اندھیروں سے آدمی نکل کر کے اجالے کی طرف آئے گا, گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے گا. لیکن اگر اس کو علم نہیں ہے
تو گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، لوگ اس کو بھٹکا دیں گے، لوگ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو دین کے بارے میں بنیادی اور اہم ترین جو باتیں ہیں اس کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، اس کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں بسا کر رکھنا چاہیے۔ کاروباری آدمی ہے، تجارت کر رہا ہے، تجارت کا اصول اس کو معلوم ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہو کہ تجارت کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، اس کی کمائی حرام ہوگی۔ فائدہ کیا ایسی زندگی کا جس کی کمائی حرام مال کی ہو؟ ایسی نماز کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ اور روزے اور حج کا کیا مطلب ہے جس کی کمائی حرام اور ناجائز مال کی ہے؟ تو اگر کاروبار کر رہا ہے تو اس کو کاروبار کا مفہوم، شرائط، ضابطے اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا ہے، نماز کے آداب، نماز کی دعائیں، نماز کا طریقہ، وضو اور کیسے وضو کریں گے، وضو کب ٹوٹتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، ان ساری تفاصیل کو جاننا پڑے گا۔ پانی نہیں ہو تیمم کیسے کریں گے، تیمم کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، غسل کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، میت کو نہلانا ہے، اس کو کفنانا ہے، دفنانا ہے، یہ سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ مگر جہالت اس قدر عام ہے ہمارے سماج میں، جہالت کس قدر عام، علم کا، دین کا کس قدر فقدان ہے۔ ایک طبقہ قرآن پڑھ رہا ہے، جا کے سجدہ کر رہا ہے مخلوق کا، یہ علم کی کمی ہے، یہ علم کی کمی ہے کہ آدمی پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں ہر رکعت میں ہر نماز میں پڑھ رہا ہے، مگر اسے نہیں معلوم ہو جائے کہ قبروں کا سجدہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعات اور خرافات کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ رہی ہے، مگر اتنا بھی دماغ نہیں ہے، اتنی بھی سوچ نہیں ہے کہ نبی کی حدیث آ جائے اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ جہالت ہے کہ آدمی امام کی بات کو اس کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم ہم کو حکم دیا ہے کہ دین کا علم سیکھنا ہم پر ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے؟ ہمارے اسلاف کے اقوال اگر یہاں پہ بتایا جائے وقت کم پڑ جائیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ابن قیم وغیرہ کی جو عبارتیں ہیں اس کے تعلق سے کہا دنیا کی تمام ضرورتوں سے بڑھ کر علم کا سیکھنا ہے، ہمارے کھانے سے کہیں زیادہ علم کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کی جو ضروریات ہیں ہم جس کو پہلے کرنے کی بڑی فکر کرتے ہیں، ہم کو نیند لگ رہی ہے ہم جلدی بستر پکڑ لیتے ہیں، بھوک لگی ہم کھانا کرنے کے لیے دسترخوان پر آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھنڈک لگ رہی ہے آگ کی تلاش کرتے، گرم لباس کی تلاش کرتے ہیں۔ ہماری انسانی ضرورت سے بڑھ کر دین کا علم سیکھنا ضروری ہے، حتیٰ کہ ہمارے مال اور دولت اور جائیداد سے بڑھ کر دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آدمی کے پاس مال نہیں ہوگا تو غریب رہے گا، اگر آدمی کے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ غریب ہوگا۔ تو غریب ہونا کوئی عیب کی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑا عیب ہے کہ آدمی جاہل بن کر کے رہے، اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، خرافات کیا ہے۔ مال نہیں ہوگا، غریب رہے گا، محتاج رہے گا، دوسرے کا مال کھائے گا، دنیا کی حد تک کی بات ہے۔ مگر اس کے بعد دین ہوگا تو دنیا کے اندر گرچہ وہ ذلیل لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، مگر آخرت میں وہ باعزت رہے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ تو یہ علم جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور علم جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی ایک فضیلت یہ بیان فرمائی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی علم سیکھتا ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے، علم کے لیے محنت کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، رات کو جاگ رہا ہے، کتابیں خرید رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا گیا۔ اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیا گیا۔ علم کا راستہ، قرآن و حدیث کے سیکھنے کا راستہ، یہ راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا الٹا یہ نکلتا ہے کہ اگر آدمی علم سے محروم ہو بہت ممکن ہے کہ وہ جہالت سے گمراہی اور جہنم کے قریب ہو جائے، جنت سے محروم ہو جائے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام کس طریقے سے کیسے مینج کرتے تھے، علم کا، دین کا علم کیسے سیکھتے تھے۔
ہم اور آپ ہم مختلف بہانوں اور مختلف ہیلوں کے ذریعے سے اس دامن سے اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، بال بچوں کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، گھر گھر کی ایک کہانی ہے یہ۔ مگر صحابہ کرام کیسے مینج کرتے تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جس راستے سے گزرتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ علم کیسے سیکھتے تھے؟ اور جو صحابہ کرام اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی سے قریب ہوتے تھے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 100 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، یہ سارے لوگ اللہ کے نبی کے آس پاس گھومتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے، بیٹھتے تھے، سیکھتے تھے۔ کوئی 50 سال کا حافظ قرآن بن رہا ہے یا قرآن یاد کر رہا ہے، کوئی 60 سال کا، کوئی 100 سال کا ہے، کوئی 200 سال کا ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر کے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، دین کا علم سیکھ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کی اتنی بصیرت، اتنا بڑا مقام، عمر رضی اللہ عنہ جس چیز کے بارے میں کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا کہ عمر کی زبان ایسی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا ہے، حق اللہ نے ان کی زبان پہ رکھ دیا ہے۔ کیسے علم سیکھتے تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے انصاری صحابی سے کہتا تھا جو ان کے پڑوسی تھے کہ کیونکہ ہم کو کاروبار بھی دیکھنا ہے، بال بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، ایک کام کرو، ایک دن میں کاروبار کروں گا، اس دن تم جا کے نبی کے پاس بیٹھا رہو، سیکھو، جا کے سیکھو، اور شام میں تم وہاں سے آؤ گے سیکھ کر کے تو میں تم سے آ کے سیکھ لوں گا۔ پھر ایک دن میں نے کاروبار کر لیا ہے، اگلے دن میں کاروبار نہیں کروں گا، میں نبی کے پاس جاؤں، تم کاروبار کرنے کے لیے چلے جانا۔ باری لگا لی تھی، باری لگا لی تھی، کس چیز کے لیے؟ ہمارا ماحول کیسا ہے کہ ہماری دکان دن میں بھی کھلنی چاہیے، رات میں بھی کھلنی چاہیے، کوئی موقع ہاتھ نہ آئے کہ مال کہاں سے آ جائے، ہر راستے سے ہم مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اگر مال اور کاروبار دین سیکھنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، فتنہ ہے۔ دین کا علم سیکھنے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر دین کا علم نہیں ہوگا تو کوئی کہاں گمراہ کر دے کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ فتنے ایسے آج کے زمانے میں، سوشل میڈیا کا فتنہ، نیٹ ورک کا فتنہ، ویب سائٹ ایسی سی کھلی ہوئی ہیں کہ اسلام کے نام پر ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، لوگ نوجوان اس سے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور علماء کو گالی دے رہے ہیں، کہتے علماء کیا آتا ہے؟ یہ فتنہ کہاں سے اٹھا ہے؟ کیونکہ یہ دین کا علم نہیں ہے، ان کو سکھانے والا کوئی اور ہے۔ شریعت کے ضابطوں کے مطابق دین کا علم نہیں سیکھا تو کیا نتیجہ نکلا؟ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، کسی دوسری تنظیموں سے جڑ گئے، اور پھر جیل کی سلاخوں میں سڑ رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دین کا علم دین کے ضابطوں کے مطابق سیکھنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کو بھی سیٹ کیا، مینج کیا، اور پھر اس کے ساتھ اپنے پڑوسی سے کہا کہ ایک دن میں کاروبار کروں گا، ایک دن تم کاروبار کو جاؤ گے، جس دن میں جاؤں گا کاروبار کو تم اس دن جا کے نبی کی ساری حدیثوں کو سیکھ لینا، اور میں شام میں تم سے پڑھ لوں گا، اور جس دن میں نبی کے پاس جاؤں گا شام میں تم آ کے مجھ سے سیکھ لینا، اور ایسے ہی سیکھتے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ محدثین اور صحابہ اکرام نے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم لوگ محاصلہ سے آگرڈنڈا آئے ہیں، آپ لوگ وہاں کچھ لوگ مروٹ سے یہاں آگرڈنڈا آئے ہیں، آج سہولت ہے۔ ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کر کے تھوڑا آرام کر کے پھر وہاں سے نکلے ہیں، 1 گھنٹہ میں پہنچ گئے۔ 50 سے 55 کلومیٹر کی دوری ہے، گھنٹے میں پہنچ گئے۔ ہمارے اسلاف ہزاروں کلومیٹر سفر کرتے تھے، 2 مہینہ سفر کرتے تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے کتاب العلم کے اندر، کہتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ سے آیا، ایک صحابی مدینہ سے آئے، کہاں پہ آئے؟ مسجد دمشق، شام میں آئے۔ یہ سفر کتنا ہے؟ 2 مہینے کا ہے، آنا اور جانا یہ تو 1 مہینے کا ہے، 1 مہینے کا ہے۔ وہ آدمی مدینہ سے آئے، ابو الدرداء سے ملاقات کی مسجد دمشق میں، کہا انی جئتک لحدیث، میں آپ کے پاس ایک حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔
میں آپ کے پاس ایک حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ تم اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہو، یعنی تم نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، میں اسی حدیث کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں یہاں دمشق میں شام میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا ہوں، کسی رشتہ داری کی مناسبت سے نہیں آیا کہ یہاں میری سسرال ہے یا میرے یہاں پہ خالہ ہے یا پھوپھی ہے، کوئی رشتہ ہے، یہاں پہ نہیں آیا ہوں۔ یہاں اس لیے نہیں ہو کہ پکنک منا لوں، گھوم لوں، ٹہل لوں، دیکھ لوں، اس مقصد سے نہیں آیا ہوں۔ میں صرف اور صرف آپ کے پاس مدینہ سے آیا ہوں۔ ایک حدیث مجھے پتا چلی کہ وہ اس حدیث کی روایت کرنے والے تم ہو، اور تم ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا ہے۔ ابو الدرداء نے وہ حدیث پڑھ کے سنائی، راوی بیان کرتے ہیں کہ جو مدینہ سے آئے تھے حدیث کو سنے اور فوراً اپنی سواری کو تیار کیا، دمشق کے سیدھے روانہ ہو گئے مدینہ کی طرف۔ یا تو مولانا توحید صاحب نے تقریباً بہت ساری حدیثیں سنا دی ہے، میں نے بھی بہت ساری حدیث سنا دی ہے، اور آگے اور بھی حدیثیں آئیں گی، آپ لوگوں کو فری مل رہی ہے، مگر قدر نہیں ہے، احساس نہیں ہے حدیث کی عظمت، حدیث کا مقام اور مرتبہ محدثین سے سیکھو، کیسے دین کو سیکھتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، امام ابن حجر الاسقلانی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کشتی پر بیٹھے، ہم اور آپ حدیث کی ناقدری کیسے کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کشتی پر بیٹھے، اب کشتی لے کے ان کو چلی، اب ساحل سے نکلے، تھوڑا دور گئے تھے تو ایک آدمی ساحل پر اس کو چھینک آ گئی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے کہا کہ کام کو ملا سے کہا ایک کام کرو، تم اتنا پیسہ لے لو، تم اس کو چھوڑ دو ساحل پہ۔ کشتی جا رہی ہے، کشتی کو ریٹرن کیا، کہا کہ لے کے چلو کہاں پر، ساحل پر لے کے چلو۔ آئے، اس کی چھینک کا جواب دیا، اس نے الحمدللہ کہا، چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ملاح کو 1 درہم دیا اور کہا کشتی موڑو اور کہاں لے کے چلو، ساحل پر دوبارہ لے کے چلو۔ پیسہ دے کر کے اس کے پاس آیا اور اس کی چھینک کا جواب دیا۔ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی آدمی چھینکے الحمدللہ کہ کیا جواب دیں گے؟ یرحمک اللہ کہیں گے، وہ ہم کو دعا دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ دین کا علم ہے، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہو سکتا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہوگا، مبارک آدمی ہوگا، نیک آدمی ہوگا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ پیسہ جائے تو کیا دقت ہے، 1 درہم چلا جائے تو کیا دقت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو دعا ہم کو دے رہا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارے حالت کو درست کر دے، یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے، میری زندگی سنور جائے۔ محدث ہے، دین کو سیکھنے اور سکھانے کی اتنی تڑپ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ایک مسئلے کے لیے، ایک حدیث کے لیے ہمارے اسلاف نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے گھر میں کسی کی شادی ہوئی، تو شادی جو ہوئی، کیونکہ دودھ شریک رشتوں سے شادی نہیں کی جا سکتی، اگر ہم نے خود شادی کی ہے یا اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اگر اس میں مسئلہ ایسا ہے کہ دودھ پلایا کوئی معاملہ ہے، ہم نے جس سے دودھ پیا اس نے کسی دودھ پیا، تو ہمارے رشتے ہو گئے، رضائی بھائی بہن ہو گئے، رضائی ماں بن گئی، رضائی خالہ بن گئی۔ تو شادی ان کے گھر میں ہو گئی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ایک عورت نے کہا کہ تمہارا رشتہ ایسا ہوا ہے لیکن میں نے تجھ کو دودھ پلایا ہے، تم میرے محارم میں سے ہو، میں نے دودھ پلایا ہے۔ یہ مسئلہ ان کے سامنے بڑا پیچیدہ بن گیا۔ اب شادی تو ہو چکی ہے، اب شادی ہونے کے بعد یہ مسئلہ پیچیدہ ہو رہا ہے کہ اب دودھ پلانے کا مسئلہ آ گیا۔ ان کو بڑی بے چینی ہو گئی۔ مکہ سے مدینہ آئے، مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر کی دوری ہے۔ عقبہ بن حارث مکہ میں رہتے تھے، مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، مکہ سے مدینہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے کہ ایسا ایسا ہو گیا۔ ایک خاتون یہ کہتی کہ دودھ پلایا گیا، دودھ پلایا گیا، کہتے تم نے شادی کرا دی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر معاملہ ایسا ہے کہ واقعی دودھ کا مسئلہ حل واضح ہے تو رضاعت ثابت ہے تو یہ شادی نہیں ہوگی، ریجیکٹ ہو جائے گی۔ آج ہمارے سامنے اتنے وسائل ہیں، ہمارے کتنے نجی مسائل ہیں، ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں، گمراہی پالتے رہتے ہیں، جب وہ بم بلاسٹ ہوتا ہے تب علماء کے پاس آتے ہیں۔ ہمارے اسلاف ایک ایک دین کا علم سیکھنے کے لیے، چاہے شادی کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، کسی چیز کا بھی مسئلہ ہو،
لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس آتے تھے، صحابہ کے پاس آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا مدینہ کے اندر، جواب نہیں دیا کیونکہ علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، کوئی آئے بات نہیں، کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ گھر والے پریشان کرتے رہے، بار بار روزانہ پوچھتے، ابو داؤد کی روایت کہ 1 مہینے تک روزانہ آپ دروازے پہ آتے تھے۔ معلوم ہوا؟ کہا نہیں معلوم، چلے جاؤ۔ دوسرے دن آئے، کہا معلوم؟ کہا نہیں معلوم۔ ایسے ہی پوچھتے 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 1 مہینہ گزر گیا۔ یہ تڑپ تھی لوگوں کو کیسے دین کا علم حاصل کیا جائے۔ ایک ہی سوال ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، عبداللہ مسعود سے پوچھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ پوچھتے رہے یہاں تک 1 مہینہ گزر گیا۔ یہ تڑپ ہونی چاہیے، دین سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دین کا علم رہے گا تو ہم محفوظ رہیں گے، دنیا میں پرامن رہیں گے، فتنوں سے بچیں گے۔ جہالت اگر ہمارے اندر داخل ہو گئی تو اس سے بڑی بیماری دنیا کے اندر کوئی نہیں، اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ کہ جہالت کو دور کر کے خود علم سیکھا جائے۔ اب دین کا علم کیسے سیکھیں؟ کیا ہمارے پاس حل ہے؟ ہم دین کا علم کیسے حاصل کریں؟ سوال یہ ہے، جب یہ کہا گیا کہ دین کا علم سیکھو، دین سیکھو، سوال ہے کیسے سیکھیں؟ کیا سب لوگ مدرسے میں چلے جائیں؟ کیسے دین کا علم سیکھیں؟ جی، دین کا علم سیکھنے کے لیے بہت راستے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہر جگہ پہ عطا کیا ہے، وہ مسجد ہے۔ مسجد میں آئے، ہماری نیت کیا ہو؟ صرف نماز پڑھنے کے لیے؟ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ مسجد بنا دیا نماز سے جماعت پڑھنے کے لیے، اس آدمی کی سوچ غلط ہے، اس آدمی کی سوچ غلط ہے۔ مسجد بنائی ہی نہیں اس نے۔ مسجد صرف جماعت نماز کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے۔ مسجد کا جو سب سے اہم مقصد ہے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت اور دین کا سکھانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف نماز نہیں پڑھاتے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو درس دیتے تھے۔ کتنی ایسی حدیث ہیں کہ آپ نے فجر بعد درس دیا، مغرب بعد درس دیا، عصر کے بعد درس دیا۔ کتنی ایسی حدیث ہیں کہ آپ نے نصیحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد درس دیتے تھے۔ یہ دین کے سیکھنے کا سب سے واحد حل ہے کہ مسجد بنائیں، مسجد کی تعمیر کریں، مسجد میں ہر روز قرآن و حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد درس دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ فجر کے بعد آپ جماعت کی نماز کے بعد پوچھتے تھے کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ پوچھتے تھے۔ اگر وہ کہتا ہاں تو آپ اس کی تعبیر بتلاتے، درس ہو گیا۔ آپ نے سوال پوچھا تم نے خواب دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہاں میں نے خواب دیکھا، ہاں میں نے خواب دیکھا ہے، تو اس کی تشریح کر دیتے، نصیحت کر دیتے، یہ درس ہو جاتا تھا۔ تو درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا اہتمام ہو، مسجدوں سے لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ جمعہ کا خطبہ ہے، دیکھا افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ پلے گراؤنڈ کھلاڑی سے پہلے بھر جائے گا۔ ہم کو کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، کتنی تربیت کی ضرورت ہے۔ پورا میدان جو اسٹیڈیم ہے، پلے گراؤنڈ ہے، کھلاڑی کے آنے سے پہلے پورا بھرا رہے گا کھچا کھچ چاروں طرف سے۔ مگر مسجد کا جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو ہماری مسجد کی کیا حالت ہے، ہماری کیا حالت ہے؟ تو کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، کتنا لوگوں کو دین سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے، کتنی تربیت کی ضرورت ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہمارا کتنا مؤثر ہونا چاہیے۔ جمعے کے خطبے سے ہم دین کا بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ بڑی بڑی کانفرنسوں سے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے، بڑے بڑے جلسوں سے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کام مسجد کے خطبے اور جمعہ کے ذریعے سے، ممبر کی دعوت کی، ممبر کی للکار سے ہم دے سکتے ہیں، یہ تو ہر ہفتے کی ٹانک ہے، ایمانی غذا ہے۔ یہ موسم چل رہا ہے نماز کا، موسم چل رہا ہے رمضان کا، حج کا، عمرہ کا، موقع مناسبت کے اعتبار سے امام نصیحت کرے، تقریر کرے۔ یہ جمعہ کا جو خطبہ ہے یہ بہت بڑا پاور، بہت بڑا ہتھیار، ہمارا بہت بڑا اسٹیج ہے، یہ بہت بڑا دعوتی پلیٹ فارم ہے۔ اسی طریقے سے ایک کام جو ہم اور آپ کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں دینی کتابوں کو رکھیں، دینی کتابوں کو رکھیں۔ بتائیے کتنے لوگ ہمارے گھروں کا جائزہ لیا جائے، 50,000 کی اے سی لگی ہوئی ہے، 50,000 کی اے سی لگی ہوئی ہے،
70-80 ہزار کا بیڈ لگا ہوا ہے، 25,000 کی الماری لگی ہوئی ہے. ہمارے گھروں کی حالت، جھوٹ نہیں بول رہا، میں بھی مارکیٹ میں رہتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ کس کا کیا ریٹ ہے. اتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں. اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہمارے گھروں میں صحیح بخاری موجود ہے؟ 3,000 کی صحیح بخاری ملتی ہے. 70,000 کا بیڈ ہمارے گھروں موجود ہے، اے سی کولر پنکھا سب سسٹم موجود ہے. 3,000 2,000 لائٹ بل آتی ہے، ہم اس کو پے کرتے ادا کرتے. مگر کیا ہمارے پاس صحیح بخاری موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے صحیح حدیث موجود ہے؟ ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کا معنی مفہوم سیکھتے ہیں. قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر فری میں ہم کو مل رہا ہے، مگر ہم اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. ہر آدمی ہر روز اپنے گھر میں ایک آیت کی تلاوت کرے اور قرآن کریم کو سیکھے. ایک آیت کی ہر روز تفسیر پڑھے، ایک آیت کا معنی سیکھے، ایک آیت کا ترجمہ پڑھے. 15 سے 16 سال نہیں گزرے گے، پورا قرآن کا ترجمہ اس کو معلوم ہو جائے گا. ہم دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، دین جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہزاروں بہانے ہمارے پاس، ہزاروں مجبوریاں ہمارے پاس. اس کا کیا علاج ہے؟ تو ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری، دینی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینی کتابوں کو خرید کر کے لائیں. گھر میں اگر یہ ساری سہولیات نہیں ہوگی، یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی. مگر ہمارے ہر گھروں میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں جب بلند ہوگی، اگر ہماری اولاد غریب اور محتاج اور فقیر کیوں نہ ہو، یہ چل جائے گا، معاملہ آسان ہے. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کی، ان کو بہت مالدار بنا دیا، لاکھوں کی نوکری اس کے پاس موجود ہے، ہزاروں کا پیسہ اس کے پاس موجود ہے، سارا فائنانس سسٹم اس کا اچھا چل رہا ہے، لیکن اس کے پاس دین نہیں ہے، تو آپ کی اولاد کی تربیت اور ان کے ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں. آنے والا دور اس سے برا دور ہوگا. ہر آنے والا دور پچھلے دور سے سنگین اور خطرناک اور برا ہوگا. فتنے آخری زمانے میں آئیں گے، بربادیاں آخری زمانے میں آئیں گی. آج تو ہم اپنی نگاہوں سے جو دیکھ رہے ہیں. ہمارے آبا و اجداد کے زمانے میں اتنے فتنے نہیں تھے، اتنی بے حیائیاں نہیں تھی، اتنی برائیاں نہیں تھی. ہم کیا گارنٹی لیتے ہیں، کیا ضمانت دیتے ہیں ہماری اولاد راہ راست پر ہوگی؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں، ان کی تربیت کریں. ہر روز ہمارے گھروں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہونی چاہیے. ہم اس چیز کو معمولی نہ سمجھیں، بہت سنجید اس کو سیریس معاملہ لیں کہ ہمارے گھروں میں ایک آیت کی تلاوت پڑھی جائے. آج اس تربیت کی اتنی کمی محسوس ہو رہی ہے. ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں جب کسی کے یہاں جاتی ہیں تو وہ نہ اچھی عورت بنتی ہے، نہ اچھی ماں بنتی ہے، نہ اچھی دادی بنتی ہے، سارے گھر کا بیڑا گرک کر دیتی ہے. آج ہمارا گھر میں جو پھوٹ اور بوال اور بالکل کوہرام مچا ہوا ہے، گھر گھر کی کہانی ہے. ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی ساس بہو کے جھگڑے. ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہیں؟ ایسا تربیت نہیں ہے. عورتوں میں گمراہیاں زیادہ ہے. قبروں کی پوجا، قبروں کا طواف، عرس اور میلے، اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو عورتوں کا فتنہ سب سے زیادہ فتنہ ہے. عورتوں اس میں سب سے زیادہ سنگین مبتلا ہے. اور افسوس کا مقام تو اس پر بھی ہے کہ ہماری مسجدوں کو عورتوں کے لیے بند کر دیا گیا. اور اس سے بڑا افسوس تو یہ بھی ہے کہ ہمارا جمعہ کا خطبہ جو سب سے بڑا پاور تھا، ہم نے اس کو عربی زبان میں کر دیا. ہم نے اس کو عربی زبان میں کر دیا. یہ تو نصیحت کا اسٹیج تھا. یہ سماج اردو جانتی ہے، اس سماج کو اگر عربی پڑھ کے سنایا جائے تو کیا سمجھے گی؟ دو چیزیں ہمارے سماج میں جو جہالت اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہے، اس کی دو سب سے بڑی وجہ ہے. ایک یہ کہ جمعے کے خطبے کا جو ہمارا پاور تھا، ہم نے اس کو ختم کر کے عربی میں کر دیا. دوسرا جو سب سے بڑا ہتھیار عورتوں کی تربیت کا تھا، ہماری عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے. ہماری عورت کا ڈونیشن مسجد میں چل سکتا ہے، غور کیجیے اس بات کو، نوٹ کیجیے اس بات کو. ہماری خواتین کا ڈونیشن مسجد میں چل سکتا ہے، لیکن مسجد میں اگر کوئی خاتون آ جائے تو سماج اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نا فتنہ ہے. تربیت کہاں سے ہوگی؟ دین وہ کہاں سے سیکھیں گی؟ ہمارے پاس کیا مجال ہے؟ ہمارا پورا تعلیمی سسٹم اور نظام بالکل الہات کی طرف لے جا رہا ہے، مغربی تہذیب کی طرف لے جا رہا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اور دوسرے کتنے پروجیکٹ تیار کر کے رکھا ہے، مگر بتائیے کہ ہم نے دین کی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ کیا انتظام کیا ہے؟
مسجد کے دروازے بند ہیں، جمعہ کا خطبہ مؤثر نہیں ہے، دینی پروگرام نہیں ہے، عورتی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، تو جب یہ عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو نہ وہ اچھی بیوی بن پاتی ہے، نہ وہ اچھی ماں بن پاتی ہے، پھر گھر میں پھوٹ، اختلاف، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اس مسجد کو مدرسہ بنائیں، اس مسجد کو دین کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ میں نے جمعے کی خطبے میں یہ بات بتائی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی مسجد آتا ہے، مسجد میں کیوں آتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ جو آدمی مسجد میں آتا ہے، نیت کیا ہے؟ ہم ایک آیت پڑھ کے سنائیں گے، ہم ایک حدیث سنیں گے۔ یا تو آدمی سیکھنے کی نیت سے جا رہا ہے، یا تو آدمی سکھانے کی نیت جا رہا ہے، یا تو امام ہے یا تو مقتدی ہے۔ امام جا رہا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں اپنے مقتدیوں کو، اپنے نمازیوں کو دین کی بات سکھاؤں گا، قرآن پڑھ کے سناؤں گا، حدیث پڑھ کے سناؤں گا، درس دوں گا۔ اور پبلک جو آ رہی ہے، مقتدی نمازی ہیں، ان کی نیت یہ کہ ہم مسجد جا رہے ہیں، ہم امام سے درس سنیں گے، دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، حدیث پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں آئے ایک آیت سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اس آدمی کو مکمل ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح الترغیب والترہیب کی روایت، علامہ البانی نے روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر دینی مزاج پیدا کریں، دین کا علم سیکھیں، مسجد میں درس و قرآن، درس حدیث کا اہتمام کریں، جمعہ کے خطبے کو مؤثر بنائیں، اور اس طریقے سے دینی پروگرام کا انعقاد کریں، خواتین کو دین سے جوڑے رکھیں، خواتین کی بھی ذمہ داری کو دین کا علم سیکھیں۔ ہمارے اسلاف کی صحابیات جو تھیں، عورتیں تھیں، کیسے دین کا علم حاصل کرتی تھیں؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، یا بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، عورت ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتی ہے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ یہ تمہید تھی، مقصد یہ تھا کہ میں کچھ ایسی بات پوچھوں گی جس کا تعلق شرم سے، جس کا تعلق شرم و حیا سے، جس کو لوگ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن میں نہیں شرماؤں گی، کیونکہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ دین کا ہے۔ دین کے سیکھنے میں کیا شرم ہے؟ اگر دین کے سیکھنے میں اگر کوئی شرم محسوس کر رہا ہے، غلط ہے، یہ شرم نہیں ہے، یہ شرم نہیں ہے، یہ شرم کا غلط استعمال ہے۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیے، کیا جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے، عورتوں کو بھی احتلام ہو جائے تو غسل کی ضرورت ہے؟ سوچیں ذرا کہ کتنا اس اپنے نفس کو دبوچ کر کے، اپنی غیرت کو کچل کر کے یہ سوال پوچھا ہوگا۔ میں اس کو بیان کرنے سے میں شرما رہا ہوں، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنانے میں مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، مگر وہ عورت ذات ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر کے بلا جھجک آ کر پوچھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے، لیکن میرا ایک مسئلہ ہے، یاد رہے کہ جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے، غسل کی ضرورت پڑتی ہے، عورت کو بھی اگر احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ سوال۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں، اگر عورت پانی دیکھ لے تو اس پر غسل ہے۔ ایک صحابیہ اور آئی اور آ کر کے پوچھتی ہیں، جن کا تعلق شرم و حیا سے ہے، جن کا تعلق شرم و حیا سے ہے، حیض سے ہے، جو عورتوں کو ماہواری کا خون آتا ہے اس سے اس کا تعلق ہے، طہارت کیسے کی جائے، پاکیزگی کیسے اختیار کی جائے، غسل کیسے کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، عورت کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کس کو رہے ہیں؟ خاتون کو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سکھانے میں، وضاحت کرنے میں آپ نے پورا حق ادا کیا، لیکن عورت کو سمجھ میں نہیں آیا کیسے اس چیز کو اختیار کیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عورت کو کھینچا اپنی طرف، اور گھسیٹ کر کے اپنے پاس لے کے کہا ایسے کرو۔ کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ ہماری خواتین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کے جو پرسنل مسائل ہیں، مخصوص مسائل ہیں، اس کو بھی سیکھنا ہے، اس کو بھی جاننا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو تو شرم و حیا آتی ہے، ہم کیا سیکھیں، ہم کو کیا ضرورت ہے، یہ ایسی بات بھی پوچھیں۔
ایسی چیز کا بھی علم حاصل کرے، جی یہ فرض ہے، اگر عورت ہوتے ہوئے نہیں سیکھتی ہے گناہگار ہوگی۔ کتنا سنگین مسئلہ ہے، کوئی معمولی چیز ہے؟ عورت کو MC آ رہا ہے، حیض آ رہا ہے، اور اس کے کتنے ایام ہیں، اس کو کیسے غسل کرنا ہے، کب اس کو ناپاکی کا وقت ہے، کب اس کا ناپاکی کا وقت ختم ہوگا۔ اس میں نماز تو بھی ہے، صرف نہانا تو ہے نہیں، اس میں نماز کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم اس کو لے کے بیٹھی رہیں، ہماری خواتین بیٹھی رہیں، نہیں سیکھے، اس میں 2 وقت کی نماز چلی جائے، اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ تم نے 2 وقت کی نماز نہیں پڑھی۔ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ صرف یہ نہانے اور طہارت کا معاملہ نہیں ہے، اس طہارت کا تعلق نماز سے جڑا ہوا ہے۔ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر ہمارا عورت کا حیض بند ہو چکا ہے، عورت کہتی میں ناپاک ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، میں تو ناپاک ہوں، میں روزہ نہیں رکھوں گی، نماز نہیں پڑھوں گی۔ اب اس کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے، نہیں سیکھتی، نہیں جانتی ہے۔ تو بہت ساری صحابیات آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی سیکھتی تھی، اور کچھ ایسی خواتین بھی تھی جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھی آ کر کے دین کا علم سیکھا کرتی تھی۔ صحابہ کرام بھی شرم و حیا والے تھے، شرم و حیا والے تھے، مگر جب دین کا علم سیکھنا ہوتا تھا اس میں نہیں شرماتے تھے۔ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، نوجوانوں کا مسئلہ ہے، بوڑھوں کا مسئلہ ہے، دین کا علم سیکھنا ہے ان کو لیکن نہیں پوچھتے۔ پوچھیں گے تو یہ ہوگا، ہم حقیر سمجھے جائیں گے، مسئلہ ہوگا، کہیں گے یہ بھی نہیں جانتا ہے کیا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داماد ہے، فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی۔ حضرت علی کو ایک شکایت تھی، بیماری تھی، پانی نکلتا تھا، مزی کا خروج ہوتا تھا، بڑی الجھن تھی ان کو۔ سمجھتے تھے کہ جب بھی پانی کا خروج نکل جائے شرمگاہ کے راستے تو نہا لیں گے، بھائی کب تک نہائیں گے؟ اب کیسے رسول سے پوچھے؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے شادی کیا ہوں، اب میں ان کا داماد ہوں، اب میں کیسے جا کے ان سے پوچھوں؟ شرم کی بات ہے۔ دین کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے، رشتہ داری کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، شرمانا بھی ضروری ہے۔ کہتے کہ میں نے اپنے پڑوسی بھائی مقداد بن اسود کو کہا جاؤ نبی سے پوچھو، خود نہیں پوچھے۔ حضرت مقداد کو کہا جاؤ پوچھو، اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ مقداد آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر آدمی کی شرمگاہ سے مزی کا خروج ہو جائے، ایک پانی کا لیسدار پانی نکلتا ہے، جب آدمی اس کنڈیشن میں داخل ہو جاتا ہے تو ایک پانی نکلتا ہے، سفید پانی، ہلکا پانی رہتا ہے، سفید نہیں رہتا ہے۔ اگر یہ پانی نکل جائے تو کیا کریں؟ اس میں کیا غسل ہے یا وضو ہے؟ سوال ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، مختلف حدیثیں ہیں، کسی میں کہا کہ پہلے شرمگاہ کو دھلو، پہلے آپ نے کہیں کہا کہ اس کو چھینٹا مار لو، دھل لو، اور اس کے بعد کہا کہ وضو کر لو جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہو، غسل نہیں ہے۔ کیسے پوچھا؟ ڈائریکٹ نہیں پوچھا، بلکہ وکیل بنایا، مقداد کو کہا میرا مسئلہ ہے، میں کیسے پوچھوں؟ رسول کا میں داماد ہوں، ان کی بیٹی میری زوجیت میں ہے، میں کیسے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ شرمانا بھی ہے، رشتہ داری نبھانا بھی ہے، دین سیکھنا بھی ہے۔ کیسے سیکھیں؟ ہم تو نہیں پوچھ سکتے ہیں، ہم کسی سے پوچھوا سکتے ہیں۔ ایسی ہماری خواتین کا مسئلہ ہے، وہ تو نہیں سیکھ سکتی ہیں لیکن دوسری سائڈ سے وہ سیکھ سکتی ہیں، جیسے کوئی عالمہ ہو ان کے پاس آ کے سیکھ لے، یا کسی کو بھیج کر کے کسی عالم سے پوچھ لے۔ مختلف راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں حساس بنیں، بیدار رہیں، دین کا علم سیکھنے والے بنیں، دین سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر اس میں ہمارا مال خرچ ہو رہا ہو تو مال خرچ کرنے میں پیچھے نہ رہیں۔ دین کا علم حاصل کرنا یہ اصل ہے۔ جیسے کہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو سکھانے کی، اس کا جواب دینے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا۔ سنت کی اشاعت میں، توحید کی خدمت میں اگر ہمارا مال خرچ ہو رہا ہو، میں نہیں سمجھتا اس سے بڑی کوئی سعادت ہے، اس سے بڑی بھی کوئی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا علم سیکھنے والا بنائے، اور ہم سب کی ساری محنتوں اور قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو پریشان اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو رخصت ہو چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے مومن مردوں کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کرور جنت نصیب فرمائے، اور جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا مسئلہ آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔